أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ یہ سورت جس کا نام ہے سورۃ التین، مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعویٰ قائم کیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا والتین، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اس پر دلیل کیا ہے تو کہا انجیر، یہ خوبصورتی پر دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ اس کا ہر جز فائدہ مند ہے۔ آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں گے وہ فائدہ مند ہے، اس کے باطن کو دیکھیں گے فائدہ مند ہے، اس کا ایک ایک جز چھلکا اتارنا پڑتا نہیں ہے اور نہ اس کی گٹھلی الگ کرنی پڑتی ہے، اس کا ایک ایک جز انسان کھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا، اور پھر طبی اعتبار سے کتنا مفید پھل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مفید پھل کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ انجیر جس طرح کثیر الفوائد ہیں، یعنی اس کے فائدے بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پر دلیل کے طور پر زیتون کو پیش کیا ہے۔ یہ زیتون یہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کی لکڑی، اس کی چھال، اس کا پھل، ہر چیز فائدہ مند ہے، کارآمد ہے، ہر چیز کام میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پھل کو بھی گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جس طرح یہ پھل خوبصورت مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر طور سینین، جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے باتیں کی تھی۔ اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے جواب میں آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی تجلی پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ ایک ایک پہاڑ کا ایک ایک جز اللہ کی تجلی سے لبریز ہو گیا تھا۔ گویا جتنے پہاڑ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی پہاڑ ہے تو وہ طور سینین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں ہم نے انسان کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چوتھی دلیل۔ اللہ نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، چوتھی خوبصورت چیز تو فرمایا یہ مقدس شہر یعنی بلد امین شہر مکہ۔ جانتے ہیں آپ اس شہر کا ایک ایک ذرہ مقدس ہے، ایک ایک ذرہ پاک، ایک ایک ذرہ خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں رکھی ہے۔ ظاہر میں ایک جسم بنایا ہے، باطن کے اندر روح رکھی ہے، اور انسان کے اندر فرشتوں والی صفت رکھی ہے، اور جذبہ تو محبت الہی کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر رکھی ہے۔ دوبارہ سمجھیے، انسان کو ایک ظاہری جسم دیا ہے، باطن کے اندر روح دی ہے،
تیسرے نمبر پر فرشتوں والی صفت دی ہے، اور 5ویں نمبر پر محبت الہی کا جذبہ اس کے اندر رکھا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیرے ظاہر کا جسم اس کو سمجھ انجیر کی طرح ہے، اور تیری روح زیتون کی طرح ہے، زیتون کیسا چمکتا ہے، ایسی روح ہم نے تجھے دی ہے، صاف شفاف، اور طور سینین اللہ کی تجلی اس پر گری تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے فرشتوں کی جو صفت ہوتی ہے اس کی بھی کشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی تجلی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ جو مقدس شہر ہے جس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ انسان اس کی طرف لپکے، تو اللہ تبارک و تعالی ان چاروں چیزوں کو بیان کر کے اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ جو 4 چیزیں میں نے رکھی ہے، اگر فطرت کے مطابق اس کا استعمال کرے گا تو یاد رکھنا سب سے خوبصورت چیز رہے گی دنیا میں۔ دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے اس میں سب سے خوبصورت رہے گا وہ، یاد رکھیے۔ لیکن اگر اس نے ان 4 چیزوں کا غلط استعمال کیا، یعنی آگے فرمایا اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، اللہ نے جو فرشتوں والی صفت رکھی تھی اس نے جانوروں والی صفت سے بدل دیا، اللہ نے اپنی محبت کا جذبہ رکھا تھا، اس نے اللہ سے محبت کرنے کے بجائے دنیا سے محبت کی، تو اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیں گے، دنیا میں جو سب سے ذلیل ترین چیزیں ہیں اس سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کب تک باقی رہتی ہے؟ جب تک اس کے اندر ایمان ہے، عمل صالح ہے، محبت کا جذبہ ہے، فرشتوں والی صفت کا صحیح استعمال ہے تو وہ خوبصورت چیز ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سب سے بدترین چیز ہے۔ اس لیے آج بہت سے مسلمان ایک ایمان والے بھائی کو بہت ذلیل کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور ایک ایسا انسان جس کے پاس دنیاوی معلومات ہے یا مال ہے، دولت ہے یا دنیاوی ٹیکنالوجی، اس کے پاس نالج ہے، تو ہم اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ معیار قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا، اس کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ایک خلیفہ گزرا ہے، عباسی منصور جو خلیفہ ہے، اس کا ایک درباری چاندنی رات میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا، اچانک اس نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ جو وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، جو دربار میں علماء، یہ بات جب پہنچی خلیفہ تک تو اس نے علماء کو جمع کیا اور علماء سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ بیوی چاند سے زیادہ حسین تو نہیں ہو سکتی۔ اس دربار میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد موجود تھے، خلیفہ نے ان سے یہ پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، دنیا کی خوبصورت چیزیں ورنہ تو ذلیل ترین چیزیں، آگے اخیر میں فرما رہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تجھے کس چیز نے مجبور کر دیا تھا کہ تو قیامت کو بھلا بیٹھا، تو اس بات کو بھلا بیٹھا کہ اللہ میرا حساب لے گا۔ آج اگر میں جانوروں والی صفت اپنا رہا ہوں اور جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہوں کسی کے ساتھ تو میں بھول بیٹھا ہوں، اور اگر میں اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کے پیچھے جا رہا ہوں تو کیا میں بھول گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حساب لے گا؟ ہاں، پھر آگے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی احکم الحاکمین نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان، ہم نے تیرے اندر جو 4 چیزیں رکھی ہے اس کا صحیح استعمال کر اور دنیا کی خوبصورت چیز بن جا، اور اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بدترین چیز بن جائے گا، اور ہم قیامت کے دن تیرا حساب لیں گے، تیرے باپ میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بس اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت چیز بنایا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک
جھک کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔